السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے مرکب عطفی پڑھا تھا اور مرکب ناقص اور مرکب تام کے بارے میں جاننا تھا۔ آج ہم مرکب ناقص کی پہلی قسم مرکب جاری شروع کریں گے۔ اور مرکب ناقص ہمیں پتہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات نامکمل ہو، یعنی یہ ایسا مرکب ہے جس جملہ نامکمل ہو، جس میں جملے کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس کی جو پہلی قسم ہے مرکب جاری، اس کے ہوتے ہیں دو جز۔ مرکب جاری کے ہوتے ہیں دو جز، پہلا حرف جار اور دوسرا ہوتا ہے مجرور۔ حرف جار اور مجرور یعنی ان دونوں کے ملنے سے مرکب جاری بنتا ہے۔ اب حرف جار کیا ہوتے ہیں اور مجرور کیا ہوتا ہے یہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ حرف جار جو ہوتے ہیں انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو پریپوزیشن کو کہتے ہیں۔ پریپوزیشن یعنی وہ حروف جو کسی اسم کے ساتھ مل کے اس کے معنی کو تبدیل کر دیں، یعنی وہ حرف جار عربی یا اردو میں اس کو کہتے ہیں حرف جار، جو کسی اسم کے ساتھ مل کے اس کے معنی کو تبدیل کر دیں۔ مثال کے طور پہ انگلش کی مثال ہے ٹیک۔ ٹیک کا مطلب لینا یا پکڑنا۔ جب اس کے آگے آف کی پریپوزیشن لگ جائے گی، آف، ٹیک آف، تو پورا مل کے اس کا معنی بن گیا اڑنا۔ اڑنا کیسے بن گیا؟ یہ جو آف کی پریپوزیشن تھی یہاں پہ، اس نے ٹیک کے معنی تبدیل کر دیے، تو یہ ٹیک یہاں پہ پریپوزیشن یعنی حرف جار کہلایا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی حرف جار اسم کے ساتھ مل کے اس کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں، اور جس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں اسے مجرور کہتے ہیں۔ اور مجرور کو ہم اس طرح بھی پہچان سکتے ہیں، یہ مجرور جر سے ہے، یعنی اضافی حالت، جری حالت۔ اس کی مجرور کی ہمیشہ اضافی حالت ہوگی، اس کی یہی پہچان ہے۔ یعنی حرف جار یعنی پریپوزیشن جس اسم کے ساتھ لگیں گے وہ اسم مجرور بن جائے گا، اضافی حالت میں چلا جائے گا۔ اور اضافی حالت کا ہم نے پہچان پڑھی تھی، اضافی حالت کی پہچان اس کا اعراب ہوتا ہے دو زیریں یا ایک زیر۔ تو یہ اس کی پہچان ہے مجرور کی، جو کہ حرف جار کی وجہ سے آتی ہے۔ اب حرف جار کون کون سے ہیں؟ عربی کے کل 17 حرف جار ہیں۔ عربی کے کل 17 حرف جار ہیں، جن میں سے مشہور 11 ہیں، یعنی قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے ہیں، باقی 6 قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں با، تا، کاف، لام، واو۔ 1 2 3 4 5 یہ من، حتی، الی، فی، عن اور اعلیٰ۔ یہ کل 11 حرف جار ہیں مشہور، جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ با، تا، کاف، لام، واو، من، حتی، الی، فی، عن، اعلیٰ۔ یہ کل 11 حرف جار ہیں جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ حرف جار کسی اسم کے ساتھ لگ جائیں گے، وہ اس کو مجرور بنا دیں گے، یعنی جر سے اس کی اضافی حالت کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ہم ایک حرف جار کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اسم ہے اللہ، اللہ۔ یہ اسم اس وقت فاعلی حالت میں ہے کیونکہ اس کا اعراب ہے پیش، آخری حرف کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ اب جب ہم اس میں با حرف جار کا استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا باللہ، باللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں با حرف جار ہے اور یہ اسم تھا اللہ، فاعلی حالت میں تھا۔ اب جب اس کے ساتھ با لگ گیا یعنی حرف جار لگ گیا تو اس نے اسم کو مجرور بنا دیا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سے اللہ، اعوذ باللہ۔ اب یہ با کی مدد سے اس کی اضافی حالت ہو گئی، یعنی یہ مجرور بن گیا۔ یہ با حرف جار، اللہ مجرور، ان دونوں کے ملنے سے مرکب جاری بن گیا۔ تو یہ مرکب جاری ہے، یعنی حرف جار کے ملنے سے مجرور بن گیا۔ اور بھی قرآن مجید میں بھی اس کی کئی مثالیں مل جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں مرکب جاری بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تا، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین۔ تاللہ یعنی اللہ کی قسم۔ اب یہ تاللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تا حرف جار ہے، تا نے یہاں پہ بھی زیر دے دی۔ آگے کاف، یہ بھی حرف جار ہے۔ کل انعامی، یہ کل انعامی، کاف کا مطلب ہوتا ہے مانند، کل انعامی ان جانوروں کی مانند یا ان مویشیوں کی مانند۔ اب لام کا مطلب لام، یہ بھی حرف جار ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، واسطے، للہ، واسطے اللہ کے یا اللہ کے لیے۔ اور واو، اب ان میں
یہ جو واو حرف ہے یہ کئی قسم کا آتا ہے. جیسے ہم نے مرکب عطفی میں پڑھا تھا کہ اس میں واو عاطفہ استعمال ہوتا ہے جو دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو واو ہے یہ حرف جار استعمال ہوتا ہے. اور اس واو کی کیا پہچان ہے؟ اس واو کی یہ پہچان ہے، یہ حرف جار ہے تو جو واو کے بعد والا حرف ہوگا اس کا اعراب زیر ہوگا، وہ اس کو مجرور بنائے گا یہاں پہ، یعنی اس کا اعراب زیر لائے گا. مثال کے طور پہ والعصری یا والفجری، تو یہ واو جو ہے حرف جار ہے اور یہ بھی قسمیہ معنی میں آتا ہے. والعصری زمانے کی قسم، والتین اس طرح. اور من اللہ یہ بھی حرف جار ہے. من اللہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف جار ہے اور اس نے اس کو مجرور بنا دیا. حتی سورۃ القدر میں آیا ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا حتی مطلعی، تو یہ بھی حتی مطلعی مرکب جاری بنا ہوا ہے. اور اللہ یہ بھی مرکب جاری ہے. فی المسجد یہ بھی مرکب جاری ہے. اور عن الانفال، عن حرف جار، الانفال مجرور، یہ سورۃ الانفال کی پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال. اور علی حرف جار ہے، علی اللہ، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الہ کی طرف، حتی یہاں تک کہ، من کا مطلب سے، اور عن کا مطلب کے بارے میں. تو یہ سارے حرف جار ہیں اور ان کی مدد سے مجرور بنتا ہے، یعنی اس کی اضافی حالت بنتی ہے اور وہ دونوں مل کے مرکب جاری بناتے ہیں. اب یہاں پہ بھی دیکھیں بسم اللہ، یہ با حرف جار لگا ہوا ہے اور یہ تھا اسمن، اسمن یہ نام کو کہتے ہیں، اسمن نام. جب اس کے ساتھ حرف جار لگ گیا با کا تو یہ بن گیا بسمی، کیونکہ آخر میں دیکھیں میم کے نیچے زیر آ گئی. بسم اللہ تو یہ ساتھ نام کے، یعنی اللہ ساتھ اللہ کے نام کے، اللہ کے نام کے ساتھ، یا شروع اللہ کے نام سے، اس طرح جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ با حرف جار ہے اور اسمی یہ مجرور ہے اور دونوں مل کے مرکب جاری بنا رہے ہیں. اب کوئی بھی اسم اضافی حالت میں تب آئے گا جب اس سے پہلے حرف جار ہوگا، یہ ہم بات کر چکے ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اسم بلحاظ عدد میں 9 آوازیں پڑھی تھیں اور باقی 9 آوازیں مونس کی ہم نے اسم بلحاظ جنس میں پڑھی تھیں، جو ہم نے گراف بنایا تھا ان، ان، آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ اینی، اینی اور اینا، اینا، یہاں پہ جو دو آوازیں اکٹھی آ رہی تھیں ان کو ہم نے یہ نہیں ہم نے بتایا تھا کہ دونوں ایک مفعولی کیا اور ایک اضافی کیا، لیکن ہم ان میں فرق کیسے کریں گے کہ کون سی مفعولی کیا اور کون سی اضافی کیا؟ تو وہ ہم مرکب جاری کے ذریعے اس کا پتہ لگائیں گے کہ کون سی آواز مفعولی حالت کیا اور کون سی آواز اضافی حالت کیا. مثال کے طور پہ علی الکافرین، اب یہاں پہ دیکھیں علی حرف جار ہے، جی بالکل ہے. اب یہاں پہ الکافرین یہ جو اس کی آواز ہے اینا آواز آ رہی ہے، اس کی اینا، اینا آواز جو ہے جمع میں مفعولی اور اضافی دونوں حالتوں کی آوازیں ہیں، جمع میں مفعولی اور اضافی دونوں حالتوں کی آوازیں ہیں. تو ہم کیسے فرق کریں گے دونوں میں کہ کون سی مفعولی حالت کی آواز ہے اور کون سی اضافی حالت کی آواز ہے؟ تو ابھی میں نے کہا کہ حرف جار جس اسم کے ساتھ لگ جائیں اس کو وہ مجرور بنا دیتے ہیں، اس کا اعراب زیر کر لیتے ہیں، اضافی حالت میں لے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اس کا اعراب زیر نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آوازیں فکس تھیں. اینا، اینا یہ دونوں مفعولی اور اضافی دونوں حالتوں کی آوازیں ہیں. اینا یہ آوازیں فکس ہیں، اب یہ آواز مل کے اعراب بنا رہی ہیں. تو اس کا اعراب جو ہے کافرن کا مفعولی اور اضافی دونوں حالتوں کا. لیکن جب پیچھے حرف جار لگ گیا، حرف جار نے اس کو کیا کیا؟ مفعولی حالت کی جو آواز تھی اس کو ختم کر دیا، مفعولی حالت کی آواز کو ختم کر کے اس کی اضافی حالت لے آیا. اب یہاں پہ ہم مرکب جاری کے ذریعے سے مفعولی اور اضافی دونوں آوازوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ علا کی وجہ سے الکافرین کی اضافی حالت ہے، علا کی وجہ سے الکافرین کی اضافی حالت ہے کیونکہ حرف جار پیچھے تھا اور آگے آ گیا مجرور. مجرور کیسے؟ حرف جار کی وجہ سے. اب اگر یہ ہوتا خالی کافرین، اب اگر صرف یہی ہوتا الکافرین تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مفعولی اور اضافی دونوں حالتوں کی آوازیں ہیں. لیکن جب حرف جار پیچھے لگ گیا علا، علا حرف جار نے اس کی مفعولی حالت کو ختم کر کے اضافی حالت بنا دی. تو اس طرح ہم دو آوازوں کو جدا جدا کر سکتے ہیں جو کہ مفعولی اور اضافی دونوں حالتوں کی آوازیں ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اعراب سے اسما کی پہچان والے سبق میں پڑھا تھا کہ جو غیر منصرف اسم ہوتے ہیں وہ اپنا اعراب اضافی حالت میں بھی زیر نہیں لاتے، زیر قبول ہی نہیں کرتے وہ. تو ان میں بھی مفعولی اور اضافی دونوں ایک جیسے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے یعقوب،
یہ فعلی حالت ہے، یعقوبہ اور یعقوبہ دونوں میں مفعولی اور اضافی دونوں میں ایک ہی جیسے اعراب آ رہے ہیں، یعقوبہ اور یعقوبہ. تو اس طرح کے اسموں کو بھی ہم مرکب جاری سے پہچان سکتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا لقد کان فی یوسف لقد کان فی یوسف و اخوتہ. اب یہاں پہ دیکھیں فی حرف جار ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پہلے اسم تھا جب حرف جار نہیں تھا پیچھے، یوسف اس کی فاعلی حالت تھی. اگر مفعولی حالت ہم اس کی بنائیں تو بن جائے گا یوسفہ، لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مفعولی نہیں اضافی ہے؟ وہ حرف جار کی وجہ سے، کیونکہ ابھی حرف جار نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعولی حالت بھی ہے اس کی اور اضافی حالت بھی ہے، کیونکہ دونوں حالتوں میں اس کا اعراب زبر ہی تھا. لیکن جب پیچھے حرف جار فی لگ گیا، فی حرف جار نے اس کی مفعولی حالت کو ختم کر کے اس کی اضافی حالت بنا دی. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی مفعولی حالت ہے، فی کی وجہ سے اس کی اضافی حالت آئے گی فی یوسفہ. تو یہ ہم نے اس طرح کے غیر منصرف اسموں کو، غیر منصرف اسما کی مفعولی حالت اور اضافی حالت کو الگ الگ کیا، اور جو دو آوازیں گراف میں ایک جیسی آ رہی تھیں ان کو بھی جدا جدا کرنا سیکھا. اب اگر ہم مرکب جاری کو اس کی اہمیت کے اعتبار سے، اس کی خاصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مرکب جاری کی وجہ سے ہی قرآن مجید جو ہے وہ زندہ کتاب کہلاتی ہے. جیسا کہ نام سے اس کے ظاہر ہے جاری، یعنی ایسا مرکب ہے جس میں بات جاری ہوتی ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات موجود ہیں وہ صرف اس دور کے لیے تھے جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید جو زندہ کہلائی جانے والی کتاب ہے وہ مرکب جاری کی وجہ سے ہے، کیونکہ ایسا مرکب ہے جس میں احکامات تا دم قیامت کے لیے جاری کر دیے گئے، یعنی مرکب جاری کے ذریعے ہی قرآن مجید زندہ کتاب کہلاتی ہے. اب چونکہ مرکب جاری مرکب ناقص کی قسم ہے تو یعنی اس میں بھی بات نامکمل ہوتی ہے، اور مرکب جاری میں اس قسم کی بات نامکمل ہوتی ہے، اس طرح کی بات نامکمل ہوتی ہے کہ ایک سسپینس پیدا ہوتا ہے اگلے شخص میں. میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا چلوں کہ ہر وہ چیز جس میں سسپینس ہو وہ دوسرے شخص میں دلچسپی پیدا کرتی ہے، اس کی سوچ ڈیولپ کرتی ہے. ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اس چیز تک پہنچتا ہے. تو بالکل اسی طرح جہاں پر بھی قرآن مجید میں مرکب جاری آئے گا وہ ہماری ایک سوچ ڈیولپ کرتا ہے، ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق وہاں تک پہنچتا ہے. تو اس میں اس طرح کی بات نامکمل ہوتی ہے. مرکب جاری کے اندر ایک سسپینس ہوتا ہے بات میں. تو یہ ہے مرکب جاری اور اس کی اہمیت، جس کی وجہ سے قرآن مجید زندہ کہلائی جانے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.